السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ بھاگے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر کے کسی کو دیکھ نہیں رہے تھے، اور رسول تم لوگوں کے پیچھے سے پکار رہے تھے، پس ہم نے تم کو غم پر غم دیا تاکہ تم لوگ یہ سبق حاصل کرو کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا جو مصیبت تمہارے اوپر نازل ہو اس پر تم غم نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بالکل باخبر ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 153 یعنی 153 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں جنگ احد کے ایک موقع کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کے اوپر ہجوم کر دیا، جب مسلمان چاروں طرف سے گھر گئے اور ایک بارگی سے ان کے اوپر حملہ شروع ہوا، تو مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے خوف اور دہشت کرتے ہوئے، اور بھاگ کر کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے۔ یہاں پر اذ تسعدون ہے، اذ تسعدون، جبکہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام قتادہ اور دیگر اماموں کے بارے میں بتلایا ہے کہ انہوں نے یہاں پر اذ تسعدون کے بجائے اذ تسعدون پڑھا ہے، اذ تسعدون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ بھاگ کر کے پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم لوگوں کے اوپر یک بارگی میں حملہ ہوا تو تم لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، ولا تلوون علی احد، اور ڈر کے مارے، خوف و دہشت کے مارے تم لوگ پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھتے تھے، اتنی تیزی سے بھاگ رہے تھے کہ پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہارے پیچھے سے تم کو پکار رہے تھے، یعنی تم لوگ ایسا بھاگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیچھے چھوڑ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے ہیں، لوٹو، دشمنوں سے ڈرو نہیں، دشمنوں کے اوپر آ کر کے حملہ کرو۔ معزز سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام سدی کی تفسیر کو بیان فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب دشمنوں نے تم لوگوں کے اوپر یکبارگی میں حملہ کیا تو تم لوگ ڈر کے مارے ایسے بھاگ کھڑے ہوئے کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پیچھے چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تم لوگوں کو پکار رہے ہیں، الی عباد اللہ انی رسول اللہ، بندو، اے اللہ کے بندو کہاں بھاگ رہے ہو، میں یہاں پر اللہ کا رسول ہوں، تم لوگ بھاگو نہیں، آؤ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، یعنی جب اس طرح کے حالات بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو غم پہ غم دیا، غم پہ غم دیا۔ یہاں پر غم پہ غم دیا مطلب کیا ہے؟ ایک غم کے بدلے میں دوسرا غم دیا، مطلب یہ کہ تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، تو ٹیمپروری شکست دے کر کے ہم نے تم لوگوں کو تکلیف پہنچایا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کئی غم دیے، یعنی جنگ احد میں مسلمانوں کو کئی غم ملے۔ پہلا غم یہ ملا کہ 1000 کا لشکر تھا جو میدان جنگ میں آیا تھا، لیکن عبداللہ بن ابی نے 300 لوگوں کو نکال کر کے وہاں سے واپس کر دیا اور صرف 700 لوگ رہ گئے، یہ ایک غم تھا۔ دوسرا غم یہ تھا کہ عین جنگ کے دوران مسلمان جبکہ فتح حاصل کر رہے تھے، اچانک وہ فتح شکست میں بدل گئی، یہ دوسرا غم تھا۔ تیسرا غم یہ تھا کہ بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، یہ شہیدوں کا غم۔ چوتھی بات یہ کہ بہت سارے مسلمان زخمی ہو گئے، زخمیوں کا غم۔ اور ان تمام غموں میں سب سے بڑا غم یہ تھا کہ جب عین پریشانی کا عالم تھا، اسی وقت لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو غم پر غم دیے۔ کیوں غم پر غم دیے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ لِكَيْ لَا
تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تم لوگ غم نہ کرو کس چیز کے اوپر؟ جو تم سے کھو گیا ہے، جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اس کے اوپر غم نہ کرو، جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اس کے اوپر غم نہ کرو، ولا ما اصابکم، اور جو مصیبت پہنچی ہے اس کے اوپر بھی غم نہ کرو۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی زندگی کے اندر اگر کوئی مسئلے مسائل بنتے ہیں تو وہاں پر کیسے ثابت قدم رہنا ہے اس کا ایک ضابطہ اور طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا یہاں پر کہ کسی بھی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جب کوئی پریشانی کا معاملہ ہو، کوئی مصیبت کا معاملہ ہو، کوئی تکلیف کا معاملہ ہو، تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے، خوب آگے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ یہاں پر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ایک مسلمان چاہے اس کے اوپر کتنی ہی مصیبت کیوں نہ پہنچے، وہ ہر حال میں معتدل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پہ سورہ حدید آیت نمبر 23 میں اسی اصول کو ذرا تفصیل سے بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ ایک ایمان والے کی شان یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جو بھی تم پر مصیبت پہنچی ہے وہ اس لیے پہنچتی ہے تاکہ جو مصیبت پہنچی ہے اس کے اوپر تم غمگین نہ ہو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نواز دیا تو اس پر سینہ چوڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہوتا ہے نا، ہمیں آ جاتا ہے، وہ نہیں آنا چاہیے، پھولے نہیں سمانا چاہیے۔ چاہے مصیبت آئے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی دے، ایک ایمان والا، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ معتدل رہتا ہے، وہ ہمیشہ معتدل رہتا ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ چاہے کتنی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو تھام لو۔ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ یہی ہے، ابھی غم پہ غم مل رہے ہیں، پریشانی پہ پریشانی مل رہی ہے، لیکن مسلمانوں کی حالات ابھی بھی سدھرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ آج بھی مسلمان اپنے نفس پرستی میں ہی پڑا ہوا ہے، آج بھی مسلمان اپنی جسم پرستی میں ہی پڑا ہوا ہے، اپنے سماج پرستی میں ہی پڑا ہوا ہے، قوم پرستی میں ہی پڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو آج کے ڈیٹ میں اتنی مصیبت پہنچنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ آپ صرف اس مسجد کو چھوڑ دیجئے، آپ اس شہر کے مسجدوں کو آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، اس شہر میں بھی نہیں، اس شہر کے علاوہ جو دوسری شہریں ہیں اس میں اس وقت جا کر کے مسجد کو دیکھ لیجئے، پورے بھارت میں جا کر کے آپ مسجدوں کو دیکھ لیجئے، فجر میں مسلمانوں کی نیند نہیں ٹوٹتی ہے، کیونکہ نیند ٹوٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، نیند ٹوٹنا بڑا مشکل ہے۔ نیند اتنی پیاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کی فرصت نہیں ہے۔ فجر کا وقت جو ہے وہ نیند میں، اور باقی جو وقت ہے وہ کام میں جائے گا، باقی وقت کام میں جائے گا، فجر کا وقت نیند میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں آنے کے بعد ہی مصیبت پہنچتی ہے۔ لہٰذا جب مصیبت پہنچے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تم جو بھی عمل کرتے ہو، ظاہری طور پر جو عمل کرتے ہو، اللہ تمہارے ظاہری عمل کو بھی جانتا ہے، اور عمل کرنے کی جو نیت ہوتی ہے نا، نیت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیوں عمل کر رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہے ہو، یا کچھ مجبوری ہے اس لیے عمل کر رہے ہو، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ اسی بات کو اللہ نے فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔